اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اسٹوڈنٹس کریں گے اپنا یونٹ 2A ایجپٹ دا گفٹ آف دا نائل، اور اس کی ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ سگنیفیکنس آف دا ریور نائل فار دا ایجپشن سویلائزیشن۔ اب جو ایجپٹ کی تہذیب تھی، ایجپشن سویلائزیشن تھی، مصری تہذیب، اس کے لیے دریائے نیل کی کتنی اہمیت تھی، ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ نائل ویلی، اب دریائے نیل کے ساتھ ساتھ ایک ویلی تھی، ایک وادی تھی۔ The Egyptian civilization emerged around 3500 BCE along the banks of the river Nile in north eastern Africa۔ اب حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے قبل مسیح جو ہے نا، یہ 3500 سال تقریباً پہلے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے بھی 3500 سال پہلے یہ تہذیب جو ہے یہ ابھری دریائے نیل کے کناروں کے ساتھ ساتھ، جو کہ شمال مشرقی افریقہ کی میں واقع ہیں۔ The civilization was able to flourish there due to the annual flooding of the river that made the land fertile for agriculture۔ اب یہ دن بدن پھولتی پھلتی چلی گئی، پھڑتی چلی گئی، کیوں؟ کیونکہ ان کو ہر سال سیلاب جو ہے نا دریا میں آیا کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے دریا میں جب بھی سیلاب آتا ہے تو جو دریا کے کنارے ہوتے ہیں نا، وہاں پر وہ بہت زرخیز مٹی، پہاڑوں کی منرل والی مٹی جو ہے نا وہ چھوڑ جاتے ہیں، اور جو ہماری ایگریکلچر کے لیے، زراعت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے، اور جس سے بہت بہترین فصلیں اگائی جا سکتی ہیں بغیر کسی اس کے استعمال کے، کھاد وغیرہ کے۔ دا سراؤنڈنگس ایریاز آلسو سپورٹڈ وائلڈ لائف، اور ارد گرد کے علاقوں سے وہ شکار بھی کر لیا کرتے تھے، کیونکہ ہرا بھرا جگہ تھی دریا کے نزدیک، آپ کو پتہ ہے جانور بھی اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ اور دیٹ کوڈ بی ہنٹڈ فار فوڈ اور ٹرینڈ فار لیبر۔ کچھ تو ایسے تھے جن کو وہ کھایا کرتے تھے شکار کر کے، اور کچھ کو انہوں نے ٹرین کر لیا تھا جن سے وہ کام لیا کرتے تھے، اپنی گاڑیاں کھنچواتے تھے یا وزن اٹھواتے تھے یا ان پہ سواری کرتے تھے۔ The long and narrow valley was surrounded by desert and high mountains and was cut off from rest of the world۔ اب باقی جو ایریا تھا اس ویلی کے چاروں طرف اگر دیکھیں، ایک طرف تو دریا بہہ رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے نا یا تو صحرا تھے یا بہت اونچے اونچے پہاڑ تھے جو کہ اس کو باقی دنیا سے کاٹے ہوئے تھے، یعنی ان کا کسی قسم کا کسی کے ساتھ کوئی لین دین، کوئی رابطہ نہیں تھا۔ Due to its unique geographical location, hardly any change occurred in the region for almost 3000 years۔ اب ان کی جو جغرافی طور پر جس جگہ یہ واقع تھی سویلائزیشن دریا کے کنارے، تو وہ ایسی قدرتی ان کو وہ سپورٹ ملی ہوئی تھی اللہ کی طرف سے کہ اس میں کوئی تبدیلی آئی نہیں۔ 3000 سال تک وہ ویسے کی ویسی جگہ رہی، اور انہوں نے وہاں خوب بڑھاوا کیا اپنے آپ کو، پھل جو ہے نا پھلے پھولے، اور کافی امیر تھے اس وقت، اس دور میں، اور ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی وہاں پر۔ دا بوائے کنگ توتن خامن، اب اس کے بارے میں ہم آگے بھی پڑھیں گے۔ یہ آپ نے ان کے جو ہے نا جتنی بھی السٹریشنز اس میں دی گئی ہیں ان کے جو ہے لیبل ہوئے ہوئے نام آپ نے ضرور یاد کرنے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ آگے پڑھ لیتے ہیں۔ دا ڈسکوری آف اینشنٹ ایجپٹ، اب جو قدیم مصر ہے اس کو کس نے ڈسکور کیا، اس کی دریافت کس نے کی؟ دا فرینچ جنرل نپولین بوناپارٹ لیڈ a military campaign against the British in Egypt in 1798۔ ایجپٹ کے اوپر جو ہے نا برطانیہ آ چکا تھا، ٹھیک ہے، اور جو پرانا ایجپٹ تھا وہ کہیں دھنس گیا تھا مٹی کے نیچے، اور جو عذاب وغیرہ آتے رہے اس حساب سے قدیم ایجپٹ جو ہے نا وہ ریت کے نیچے چلا گیا ہوا تھا۔ تو وہاں پر جب فرینچ جنرل جو تھا نپولین، اس نے ایک ملٹری مہم چلائی، کس کے خلاف؟ برطانیہ کے خلاف، اور چلائی بھی اس نے مصر کے اندر، کیونکہ برطانیہ تھا مصر کے اندر، تو 1798 میں اس نے ان پہ حملہ کیا۔ He took many artists along with him who made sketches of buildings and sceneries to keep record۔ اب اس نے اس مہم کے اندر، ملٹری مہم کے اندر، کچھ آرٹسٹ بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے، جو پینٹرز وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ راستے میں جہاں جہاں سے وہ گزر رہے تھے مصر میں سے، وہ وہاں کی قدیم تہذیب کی جو عمارات ہیں اور ٹومز ہیں اور جتنی بھی وہاں بلڈنگز ہیں، مونومنٹس ہیں، ان کے اسکیچز بنا رہے تھے، ساتھ ساتھ ریکارڈ رکھ رہے تھے، جو سین وہ وہاں دیکھ رہے تھے اس کو ساتھ ساتھ ایز اے ریکارڈ رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ The records kept by these French soldiers are the earliest recorded data on Egypt۔ اور یہ جو ابھی ہمیں قریب ترین
اور یہ اب تک کا جتنا بھی ہم جانتے ہیں مصر کے بارے میں جو ارلی ریکارڈز ہے وہ اسی نپولین بوناپارٹ کی وجہ سے ہے. اسی نپولین بوناپارٹ کی جو فرینچ سولجرز تھے انہوں نے ہی وہ سارا ریکارڈ اکٹھا کیا ہوا ہے مصر کے بارے میں. اٹ واز لیٹر پبلشڈ ان سیریز آف پبلیکیشن کالڈ ڈسکرپشنس آف ایجپٹ, اور ڈسکرپشن آف ایجپٹ کے نام سے ایک جو ہے کتاب نکلی تھی جس میں انہی کی جمع کی ہوئی ساری ہسٹری کی جو ہے نا چیزیں, وہ ایک پراپر سیریز تھی جس کے اندر آپ سمجھ لیں ایک میگزین نما پبلیکیشنز تھیں کہ وہ ہر مہینے جو ہے نکلتی تھی, پبلش ہوتی تھیں, اور ایجپٹ کی جو ہے تاریخ اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا تھا اس کو پڑھ کر. A French soldier found a big stone on which a text was written in 2 languages. اب اسی دوران جب ملٹری مہم چل رہی تھی نپولین بوناپارٹ کی ان ایجپٹ, تو اس کے ایک سولجر کو نا ملا ایک اتنا بڑا سٹون تھا, وہ اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا اور 2 لینگویجز تھیں. یہ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ 2 لینگویجز ہیں جو لکھی ہوئی ہیں, لیکن اس کو پڑھنا نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہے کیا. اور ایک ایجپشین تھی اور ایک گریک تھی. ایک ایجپٹ کی رائٹنگ لگ رہی تھی ملتی جلتی, اور ایک جو ہے وہ گریک کے رسم الخط لگ رہا تھا, اس کی رائٹنگ لگ رہی تھی. اب the hieroglyphic or language of Egypt was obsolete and no one could read it. اب ایجپٹ کی جو لینگویج تھی نا وہ ایسا لگتا تھا کہ کوئی مقدس تحریر لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں, ہائرو یا ہیروگلفک. ہیروگلفک کہا جاتا ہے مقدس تحریر کو, کہ اس میں جیسے بہت کوئی اہم بات لکھی ہو اس دور کی, ٹھیک ہے. اور وہ obsolete تھی, ایسی تحریر تھی کہ اس کو پڑھنا مشکل تھا, یا وہ اس پر تصویروں پر زیادہ مبنی تھی, عجیب و غریب طریقے سے رائٹ کیا گیا تھا اس کے اوپر. اور دوسری تھی اٹ واز ڈیسیفرڈ بائی ٹرانسلیٹنگ دا گریک لینگویج, اور دوسری جو تھی وہ اس کو سمجھا جا سکتا تھا گریک لینگویج کو ٹرانسلیٹ کر کے. This stone became known as the Rosetta Stone, named after the place from where it was found. اور اس کو روزیٹا کے علاقے کے آس پاس میں سے کیونکہ یہ پتھر ملا تھا تو اس کو وہی نام دے دیا گیا. It is 114 سینٹی میٹر لانگ تھا and 72 سینٹی میٹر وائڈ تھا, یعنی اس طرح 72 میٹرز تھا اور اس طرح لمبائی میں تقریباً 114 سینٹی میٹرز تھا. اینڈ از میڈ آف بلیک گرینائٹ, اور یہ ماربل سے جو اچھی کوالٹی کا جو ماربل ہوتا ہے نا وہ گرینائٹ ہوتا ہے, وہ بڑا مضبوط پتھر ہوتا ہے جو ہم گھروں میں فلور کے اوپر آرائش کے لیے لگاتے ہیں. بہت بہترین پتھر ہوتے ہیں یہ, بہت مضبوط پتھر ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا اور کالے رنگ سے لکھا ہوا تھا, کالے گرینائٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا. We know more about the Egyptian civilization than any other civilization. ہم سب سے زیادہ آج تک جس تہذیب کے بارے میں جان سکے ہیں وہ صرف مصر کی تہذیب ہے. باقی تہذیبیں جو ہے نا جیسے چائنیز ہے اور دوسری تہذیب ہیں میسوپوٹیمیا کی ہے, ہم ان کے بارے میں اتنا اچھا نہیں جانتے جتنا ہم ایجپٹ کے بارے میں جانتے ہیں. Because the ancient Egyptians left written scripts in the form of hieroglyphics and drawings on the walls of the tombs. کیونکہ یہ اس لیے ممکن ہوا ہے ان کی تاریخ کو جاننا, کیونکہ جو پرانے ایجپٹ تھے قدیم دور کے لوگ وہ کیا کرتے تھے, پتھروں کے اوپر اور سلیٹس کے اوپر اپنے جو ہے نا رائٹنگ اسکرپٹس چھوڑ کر گئے ہوئے, ہمارے لکھائیاں چھوڑ کر گئے ہوئے, جن کو اب آہستہ آہستہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اور دیواروں کو انہوں نے استعمال کیا, اپنی جو مقبروں کی دیواریں ہیں جہاں ان کو دفنایا گیا ان دیواروں کے اوپر انہوں نے کچھ خاص کارونگز کی ہوئی ہیں اور پینٹنگز بنائی ہوئی ہیں جن سے ہم ان کے بارے میں جاننا جو ہے ہمارے لیے آسانی ہوئی ہے. اب آگے چلتے ہیں. ایگریکلچر. نیئرلی آل ایجپشینز پریکٹس ایگریکلچر. ایجپشن کے لوگ جو تھے, ایجپٹ کے لوگ جو تھے وہ زیادہ تر زراعت کے پیشے سے منسلک تھے. فارمنگ واز آئیڈیل بیکاز آف دا پراکسیمیٹی ٹو دا ریور نائل. اور فارمنگ سب سے بہترین سمجھی جاتی تھی اس دور میں کیونکہ دریائے نیل کے بالکل ساتھ ہی تو یہ لوگ بس رہے تھے کنارے کے اوپر, تو یہ پانی لے کر فصلوں کو اگانا سب سے آسان کام تھا اور سب سے فائدہ مند سود مند تھا. دا ریور فلڈڈ دا سراؤنڈنگ لینڈ لیونگ بیہائنڈ alluvial soil that favored the growth of all kinds of crops and fruits and despite being a desert area. اب ایجپٹ بیسیکلی کیا ہے, ایک صحرا ہے, لیکن دریائے نیل
کے آس پاس والے علاقے جو ہیں وہ بہت بہترین سمجھے جاتے ہیں. وہ بڑے ہرے ہیں, ہرے بھرے ہیں. جیسے آپ کو دیکھیں یہ نظر آ رہے ہیں, دیکھیں کتنی ہریالی ہے, دیکھیں. اور اس طرف سارا دیکھیں ریت ہی ریت ہے. ادھر دیکھیں کتنی ہریالی ہے, 2 دریا بیچ میں سے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں کنالز ہیں, تو یہ کتنی ہریالی ہے. اور سائڈوں پہ سارا صحرا ہے. تو اس وجہ سے یہ علاقہ جو تھا نا, ہر سال یہاں فلڈز آتے تھے, وہ گرینری رہتی تھی بہت زیادہ. اور جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے صحرا میں اگانے کے بارے میں, وہ سبزیاں اور وہ پھل یہاں پر اگائے جاتے تھے. اب آگے ہم پڑھ لیتے ہیں. ایجپشنز گرو, اور ایلوویال سوائل کا مطلب ہے کہ بہت فرٹائل سوائل تھی, وہ منرل سے بھری ہوئی, کیونکہ وہ پہاڑوں پہ سے بہتا ہوا پانی نیچے آتا تھا. ٹھیک ہے, الیگزینڈریا سے جو ہے نا اوپر پہاڑوں پہ سے بہ کے نیچے آ رہا تھا یہ دریا. تو یہاں پہاڑوں کی جتنا منرل سوائل ہے نا وہ سب اس میں شامل ہوتی تھی. دریا کی مٹی کی جو ہے نا اس میں منرلز ہوتے تھے سارے. آگے ہم پڑھ لیتے ہیں. ایجپشنز گرو سیریل کراپ سچ ایز ویٹ اینڈ بارلے ونس اے ایئر. اور جوار باجرا اور وہ گندم جو ہے نا وہ سال میں ایک دفعہ ضرور اگاتے تھے, کیونکہ یہ ان کی سیریل تھی. یہ ہم جس طرح ہم روٹی کھاتے ہیں وہ سیریلز کھاتے تھے, دلیا وغیرہ. اینڈ دا سرپلس واز stored to ensure that the population could survive a bad harvest season or famine. اور اس کے علاوہ جتنی بھی بچت آتی تھی نا سال میں ان کی گندم کی, وہ بچا لیتے تھے اس کو, تاکہ اگر کبھی قحط آ جائے اور نیل سوکھ جائے تو ہم اس دور میں اس کو کھانے کے لیے استعمال کر سکیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں حضرت یوسف نے ایجپٹ والوں کو جو ہے نا, کیونکہ وہ بادشاہ رہے ہیں وہاں کے حضرت یوسف, تو انہوں نے ایجپٹ کے لوگوں کو ایک خاص ترکیب بتائی تھی کہ کیسے گندم کو سیو کیا جا سکتا ہے کئی سالوں کے لیے. تو بس وہ ان کو یہ ہنر آتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو سٹور کرنے کے, فوڈ سٹور کرنے کے طریقے اور بلڈنگز بنانے کے طریقے ان کو سکھائے ہوئے تھے. گرین واز آلسو ایکسپورٹڈ, سرپلس گرین واز آلسو ایکسپورٹڈ. جو بچ جانے والی تھی یا جو زیادہ اگنے والی جو استعمال کے بعد جو رہ جاتا تھا اسٹاک, وہ ایکسپورٹ کر دیا جاتا تھا نیبرنگ کنگڈمز اور سیٹلمنٹس میں, یعنی ارد گرد کے علاقوں کو بھیج دیا جاتا تھا. تو اس سے بھی ان کو اچھی بھلی کمائی ہو جاتی تھی. ڈیو ٹو وچ ایجپٹ بیکم اے ویلدی اینڈ پاورفل کنگڈم. اور اس وجہ سے یہ جو ہے نا ایجپٹ ایک پاورفل کنگڈم بن گیا تھا, بہت طاقتور تھا, کیونکہ سب لوگ اسی سے لے کر خرید کر غلہ اپنے مویشیوں کے لیے اور اپنے کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے تھے. اور بہت پیسوں کے عوض جو ہے نا, یا اس وقت کے دور کے سونے یا چاندی کے عوض یا سامان وغیرہ برتنوں کے عوض یا ہتھیاروں کے عوض جو ہے نا ان کو گندم دی جاتی تھی. آگے پڑھ لیتے ہیں. Aside from cereal crops, Egyptians also cultivated fruit, dates, figs, grapes, vegetables, for example, beans, peas, onions, garlic, cabbage, and fodder for cattle. Example اس میں دے دیتے ہیں, وہ کلوور کرتے تھے اینڈ ویج وغیرہ کرتے تھے. تو صرف دلیا وغیرہ اور روٹی بنانے کے علاوہ, چاول دال اور گندم اگانے کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو وہ اگاتے تھے. اس میں فروٹس تھے, اس میں کھجوریں تھیں, انجیر تھی, انگور تھے, اور طرح طرح کی ویجیٹیبلس تھیں. اور اس کے علاوہ دالوں میں بینس تھے, پھلیاں وغیرہ, اور پیاز اور لہسن اور جو گوبھی ہے وہ بند گوبھی وغیرہ. اور اس کے علاوہ وہ چارہ وغیرہ بھی اگاتے تھے, پٹھے وغیرہ جو ہم ڈالتے ہیں جانوروں کو. Papyrus was another important crop that naturally grew along the banks of Nile. اور پیپرس جو ہے یا پیپرس ایک ایسی فصل تھی جو قدرتی طور پر وہاں پر اگتی تھی دریائے نیل کے کناروں کے پاس پاس. It was generally used as a food, اور اس کو کھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. But once other uses were discovered, پر لیکن جیسے ہی انہوں نے اور چیزیں اگانا شروع کر دی, نئی ڈسکوریز آ گئیں. It was cultivated by farmers on a large scale. تو پھر انہوں نے اس کو خود سے بھی اگانا شروع کر دیا. کچھ تو وہ نیچرلی اگتی تھی اور کچھ انہوں نے خود سے اگانا شروع کر دیا. پیپرس واز یوزڈ ٹو میک روپس, میٹس, سینڈلز, اینڈ واز پریسڈ اینڈ پروسیسڈ ٹو میک اے مٹیریل ٹو رائٹ آن. اب پیپرس کے جہاں تک کھانے کے علاوہ ان کو دوسری چیزوں کا پتہ چلا کہ بھی اس سے ہم اور چیزیں بھی بنا سکتے ہیں, جیسے کپڑا, جوتے تھے اور پیپر تھا. اس کے علاوہ وہ بناتے تھے اس سے میٹس جس کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں, رگز وغیرہ. تو انہوں نے اس کی جو ہے نا کاشت خود کرنا شروع کر دی کہ بھئی یہ تو بہت اچھی چیز ہے,
کہ ہم سے کاغذ بھی بناتے ہیں اور دوسری چیزیں بناتے ہیں, which is later in later times became one of the just biggest export بن گئی تھی. اور یہی چیزیں جب دوسرے شہروں میں گئی تو انہوں نے کہا بھی آپ یہ کس چیز سے بناتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو پائپرس سے بناتے ہیں. تو پائپرس بذات خود ایک کراپ ایسی بن گئی جیسے ہم کاٹن اگاتے ہیں تو کاٹن ہم بیچتے ہیں دوسرے ملکوں کو, اسی طرح یہ بھی کاٹن کے مقابلے میں ایکسپورٹ کی جانے لگی بہت زیادہ مقدار میں. ایجپٹ میں ہی یہ اگتی تھی, باقی ملکوں کو بھیجی جانے لگی, تو ان کا زر مبادلہ اور زیادہ اچھا ہو گیا. سٹیز اینڈ ولیجز along the length of the river Nile could be easily accessed as Egyptians used boats for transportation as well as for trade. اور ٹریڈ کے لیے بھی اور لوکلی ادھر سے ادھر جانے کے لیے, ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے وہ دریائے نیل میں سفر کیا کرتے تھے, جس سے بہت زیادہ آسانی سے یہ پہنچ جاتے تھے دوسری سٹیز اور ولیجز کے اندر, کیونکہ انہوں نے بوٹس رکھی ہوئی تھی ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ. دا ایجپشنز ور اسکلفل بوٹ میکر, دے آلسو کاٹ فش وچ واز این امپورٹنٹ پارٹ آف دیئر ڈائٹ. اب اس کے علاوہ جہاں وہ سبزیاں اور غلہ وغیرہ کھاتے تھے, اس کے علاوہ وہ مچھلیاں پکڑنے کے بڑے ماہر تھے, بہت بڑے شکاری تھے مچھلی پکڑنے کے, مچھیرے تھے اور مچھلی کھاتے تھے. وہ ان کی ڈائٹ کا بہت بڑا حصہ تھا مچھلی, مطلب مچھلی ان کی روزمرہ استعمال میں تھی. اور اس کے علاوہ اسکلفل بھی تھے, وہ بوٹس بہت اچھی بناتے تھے, بہت اچھی کشتیاں بنایا کرتے تھے. The governance. The government of ancient Egypt was run by a king who was believed to receive guidance from the gods. The king was seen as a representative of the god, with which he enacted through the laws and policies of the kingdom. اب کیا ہوا کہ وہاں گورننس کس طرح چلتی تھی؟ گورنمنٹ جو تھی نا قدیم مصر کی, حضرت یوسف سے پہلے اگر دیکھیں تو وہاں پر جو کنگ ہے نا وہ باقی خداؤں کو مانتا تھا, بڑے خداؤں کو, اور بڑے خداؤں سے لے کر کیا کہتے ہیں, سمجھیں کہ ان کا ریپریزنٹیٹو تھا, ان کی طرف سے بات کرنے والا تھا. یعنی وہ کہتا تھا جو میں جو حکم دے رہا ہوں وہ میں نہیں دے رہا جی, خدا ہیں جو مجھے استعمال کر رہے ہیں اور مجھے حکم دے رہے ہیں کہ جی میں آپ تک یہ بات ان کی پہنچاؤں, اور اس قسم کے قوانین ہونے چاہیے اس ملک کو چلانے کے لیے, اور یہ پالیسیز ہمیں استعمال کرنی چاہیے. تو ابھی ہم یہ بھی پڑھ لیتے ہیں ایجپشن سوسائٹی, دین ریلیجن اور اینشنٹ ایجپٹ کنگڈم رہ گئے ہیں, تو وہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے کیونکہ ویڈیو آلموسٹ 16-17 منٹس کی ہو چکی ہے. ایجپشن سوسائٹی کیسی تھی؟ دا اسٹرکچر آف اینشنٹ ایجپشن سوسائٹی واز شیپڈ لائک اے پیرامڈ. اب پیرامڈ کی شکل کی سوسائٹی تھی. دیکھیں انہوں نے اسٹرکچر ایک پیرامڈ کا دے دیا ہے کہ سب سے اوپر کون, اس سے نیچے 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 کون, اور سب سے نیچے کون. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ بہت اچھے سے یاد کرنا ہے کہ سب سے اوپر کون تھا اور کیا سیکوینس تھا, کس کو کس کے اوپر فوقیت دی جاتی تھی. سب سے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ دا فیرو واز آن دا ٹاپ. جو فیرو تھا وہ سب سے اوپر تھا. فرعون جو ہے اس کو سب سے اوپر درجہ دیا جاتا تھا, اس کو چیف منسٹر مانا جاتا تھا, جو کہ ٹیکس وصولی کرتا تھا لوگوں سے اور سپروائز کرتا تھا ایگریکلچر کو, ایریگیشن کو, زراعت کو, پانی کے سارے نظام کو, اور اس کے علاوہ ریپریزینٹ کرتا تھا لا کورٹس کو, یعنی جو بھی فیصلہ کرتا تھا, کوئی اگر چوری کر رہا ہے یا کسی کو ساتھ قتل کر رہا ہے یا کوئی پریشانی بن رہی تو اس کا فیصلہ وہ فرعون ہی کرتا ہوتا تھا. پاورفل ممبرز آف گورنمنٹ ہو آفن بلانگ ٹو دا رائل فیملی ور ان چارج آف اے پرٹیکولر ریجن. اور اس کے بعد اگر کسی کی چلتی تھی تو وہ آفیشلز تھے, نوبلز تھے اور پریسٹ تھے وہاں کے, یعنی وہاں کے پجاری وغیرہ, وہاں کے عمراء اور وہاں کے گورنمنٹ کے بندے جن کو فرعون تک رسائی حاصل تھی, جو اس سے مل سکتے تھے, بات کر سکتے تھے. اس کے بعد ان کو درجہ ملا ہوا تھا. وومن کوڈ possesses their own property but they did not take part in government businesses. اب اس دور میں جو عورتیں تھیں نا ان کو بھی اپنی اپنی ان کی پراپرٹی ہوا کرتی تھی, اپنے لینڈ لارڈ ہوتی تھیں, وہ ان کا اپنا زمین اور کھیتی باڑی ہوتی تھی, لیکن ان کو حکومتی معاملات میں بالکل دخل نہیں دینے دیا جاتا تھا. All scribes and officials were respected because they could read and write. اب scribes وہ ہوتے ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں, اور گورنمنٹ کے جتنے بندے ہیں ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کیونکہ وہ لکھ سکتے تھے اور پڑھ سکتے تھے. ٹیمپل پریسٹ ور آنریبل سٹیزن, اور جو پجاری تھے ان کو بھی بہت
عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کیونکہ وہ ان کے خداؤں کی پوجا کرتے تھے اور خیال رکھتے تھے اور مطلب روحانی پیشوا ان کو مانا جاتا تھا، اس لیے ان کی عزت تھی. کرافٹس مین آکوپائڈ اے لو پلیس ان سوسائٹی. اب کرافٹ مین میں کوئی بھی آ سکتا ہے، کپڑے بنانے والے، جوتی بنانے والے، چمڑا بنانے والے اور کشتیاں بنانے والے، یعنی جو بھی کرافٹ کرنے والے ہیں نا، ہتھیار ٹولز وغیرہ بنانے والے، ان کو لو لیول کی سوسائٹی میں رکھا گیا تھا. پیسنٹس who grew food and work as laborer formed the largest group at the باٹم آف دا پیرامڈ. اور باٹم آف دا پیرامڈ میں اگر دیکھیں تو وہاں پر جو سب سے اہم لوگ ہیں ان کو انہوں نے سب سے نیچے رکھا ہوا تھا. ان کو مزدور، کار طبقہ اور کسان، اور حالانکہ یہ دیکھیں سب سے محنتی کام یہ کرنے والے تھے، اور گھر بنانے والے اور جانوروں کو پالنے والے، ان سب کو انہوں نے یہ درجہ دیا ہوا تھا سب سے باٹم والا. سلیو کیپچرڈ ان وار ہیڈ نو رائٹ ایٹ آل. اور جو جنگ کے دوران جن لوگوں کو یہ قید کر لیتے تھے نا، ان سے بس یہ صرف غلام ہوتے تھے یہ ان کے، اور یہ بیچارے کوئی اپنا آپ مرضی نہیں چلا سکتے تھے. صرف ان کا کام تھا صرف غلامی کرنا اور ان کے کام کرنا، نہ وہ ان کو تنخواہ ملتی تھی، بس 2 وقت کی روٹی مل گئی وہ بھی مار دھاڑ کے بعد، اور بہت زیادہ ان پہ سختی کی جاتی تھی اور بہت زیادہ ان سے کام لیا جاتا تھا. تو یہ تو ہمارا ایجپٹ گفٹ آف دا نائل کا ہاف پارٹ. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ اپنی ویڈیو میں اس کو کمپلیٹ کریں گے. اپنا خوب خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.